کریں گے آیت نمبر 63 سے. آیت نمبر 63 میں جب ہم بات کرتے ہیں دو چیزیں ہیں جو ہمیں بار بار قرآن مجید میں یاد دلائی جاتی ہیں. ایک چیز ہے کامیابی کے لیے، سکسیس کے لیے دنیا اور آخرت دونوں میں ایمان اور عمل صالح، یعنی اللہ پہ یقین ہو، آخرت پہ یقین ہو، اور اس کے ساتھ ساتھ میں صرف اسٹیٹمنٹ نہیں، زبانی بات نہیں، بلکہ ساتھ میں ایکشن کا ہونا بھی لازمی ہے، عمل کا ہونا بھی لازمی ہے. عمل کے بغیر کامیابی ممکن نہیں ہو سکتی ہے. اسی طریقے سے قرآن مجید میں اللہ کی نعمتوں کا بھی مختلف انداز میں ذکر ہے. نعمتیں کیا کیا ہیں؟ نعمتوں کا ذکر کبھی بنی اسرائیل کو ایڈریس کر کے آتا ہے کہ اللہ کی نعمتوں کو یاد کرو، جو جو نعمتیں ہم نے تمہیں دی ہیں. ان کا ذکر اس لیے آتا ہے کہ وہ پہلے قرآن کے نازل ہونے سے پہلے جو آسمانی کتابیں آئی تھیں ان کے وہ ریسیور تھے، ان کے پاس میں وہ پیغام موجود تھا اور ان کے پاس میں نعمتیں تھیں، تو ان کو یاد دلایا جا رہا ہے کہ تم اللہ کی نعمتیں یاد کرو اور جو بھی تمہارے ساتھ اللہ نے اچھا معاملہ کیا اس کو یاد کرو. اور اس کا نتیجہ کیا ہے؟ ایک حکم ہے، سورہ بقرہ کی ابتدا میں ہے، یہ پہلا حکم ہے، اور اس پہلے حکم میں یا ایھا الناس، ہاں کیا ہے؟ اعبدو. اعبدو کے بعد جو چیز بڑی اہم ہے وہ کیا ہے؟ عبادت کرو. کیوں کرو اور کس کی کرو؟ اپنے رب کی کرو. اور رب کے بارے میں ہم سب لوگ جانتے ہیں کہ رب ایکچوئل کہتے کسے ہیں؟ رب اس ذات کو کہتے ہیں جو ہماری نیڈس کو فلفل کرنے والا ہے. ہماری نیڈس کی لسٹ بہت لمبی نہیں ہے بلکہ اس کی کوئی حد ہی نہیں ہے. اور ایسے ہی اس کی ان ضرورتوں کو پورا کرنے والا بھی کون ہے؟ جس کے پاس میں تمام ہماری ضرورتوں کو پورا کرنے کی صلاحیت اور پاور اور قدرت ہے. یہ بار بار ہم اس لیے سامنے لے کے آتے ہیں کہ یہ ایک عام حکم ہے، لیکن سب سے پہلا حکم ہے اس سیکوینس میں سورہ فاتحہ سے لے کے سورہ ناس تک جو قرآن موجود ہے، اس ترتیب میں سب سے پہلا حکم کو ملتا ہے کہ اے لوگوں اللہ کی عبادت کرو. اللہ کی عبادت کرنے کے لیے کئی مرتبہ بہت ساری باتیں سمجھائی جاتی ہیں اور بیچ بیچ میں اللہ کی نعمتوں کا ذکر ہوتا ہے. اور ان نعمتوں کا تعلق خاص طور پہ اس لفظ رب سے ہے کہ ہماری جو نیڈس ہیں ان کو وہ فلفل کرتا ہے. اسی طریقے سے بنی اسرائیل کے ساتھ جو بھی اللہ نے اچھا معاملہ کیا، ان کے ساتھ میں کتابیں ان کے پاس سے بھیجی، رسول اور پیغمبر بھیجے. اب یہاں پہ جگہ سے ان کے سلسلے میں ایک اور واقعہ ہے، پہلے ترجمہ سن لیں پھر اس کو ہم ایکسپلین کر دیں گے فردر. وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ. اور یاد کرو جب ہم نے تم سے عہد لیا اور تمہارے اوپر طور کو کر دیا اور تمہیں جو کچھ دیا گیا ہے اس کو مضبوطی سے پکڑ لو اور اس میں جو کچھ ہے اس کو تم یاد رکھو تاکہ تم لوگ متقی ہو جاؤ. یہاں اس آیت میں دو خاص حکم ہیں. ایک تو یہ ہے کہ اللہ کا جو پیغام ہے اس کو کیا کرنا ہے؟ نہیں، اس کو مضبوطی سے پکڑ لو. دوسری چیز اسے یاد رکھو. دیکھیے یاد رکھنے کی بات کیا، مضبوطی سے پکڑنے جو کچھ ٹیکسٹ جو کچھ بھی نازل ہوا تھا اللہ کی طرف سے حضرت موسیٰ پر اور ان کے قوم پہ، اس کا حکم ہے کہ اسے تم یاد مضبوطی سے پکڑے لو اور اسے یاد بھی رکھو. مثال کے طور پہ ہم یہاں سے کہیں جاتے ہیں اور ہم جب کہیں گھومنے جاتے ہیں تو گائیڈ بک لے لیتے ہیں، اس میں بہت سارے نقشے ہوتے ہیں. یا خود ہمارے اسی شہر میں آپ کہیں جانا چاہیں جو کہ شہر یہ بڑا ہے تو ہمارے پاس میں میپ ہوتا ہے سٹی کا. ایون جو ٹرانسپورٹیشن بہت سارے مینس ہیں ان کے بھی پورے نقشے بنے ہوتے ہیں. اگر اس نقشے کو، اس میپ کو ہم اپنے پاس میں رکھیں، اپنی جیب میں رکھیں ہر وقت، لیکن اس کو ہم دیکھیں نہیں، کھولیں نہیں، اس میں جو کچھ انفارمیشن ہے اس کو اپنے ذہن میں نہ رکھیں، کوئی فائدہ ہے اس کا؟ صرف ایسے ہی ہو جائے گا جیسے کہ کوئی جانور ہو اس کے اوپر میں بوجھ ڈال دیا جائے. قرآن میں اس کو مثال دی گئی ہے جیسے کہ گدھا ہو اس کے اوپر آپ بوجھ ڈال دیں. اب اس لیے گدھے کا استعمال زمانے سے ہوتا چلا رہا ہے بوجھ ڈالنے کے لیے، تو اس کے اوپر آپ اینٹیں رکھ دیں، مٹی رکھ دیں، کتابوں کا بوجھ رکھ دیں، ان تو تینوں کے بدلنے سے کوئی فرق اس پہ پڑے گا؟ کچھ نہیں پڑے گا. ایسے یہی حال ہے کہ جو کچھ ہے تمہارے پاس میں، جو کتابیں، پہلی چیز مضبوطی سے اس کو پکڑ لو، یعنی اس کو ضائع نہ ہونے پائے. دوسری چیز اس کو ہمیشہ یاد رکھو کیونکہ یاد رکھنے کے بغیر اس پہ عمل نہیں ہو سکتا ہے.
ان سب کا مقصد کیا ہے؟ اللہ کی جو بھیجی ہوئی کتاب ہے اس کو مضبوط پکڑنا اور اسے یاد رکھنا، اس کا مقصد کیا ہے؟ تاکہ متقی بن جاؤ۔ بیسک پرپز یہی ہے کہ انسان متقی بن جائے۔ لیکن متقی کسے کہتے ہیں؟ تقوی والا، یا دوسرے الفاظ میں کہتے ہیں فائز، نیک انسان۔ ہم لوگوں نے اپنے سماجی زندگی میں ایک خاص ایک شکل صورت اپنے ذہنوں میں بنا رکھی ہے کہ یہ انسان ایسا ہوتا ہے تو وہ متقی کہلاتا ہے۔ قرآن نے اس کے خلاف کچھ ہم کو چیزیں بتائی ہیں۔ متقی کی صفات کیا کیا ہونی چاہیے؟ ایمان ہے، اور ساتھ ہی ساتھ میں جو بنیادی چیز ہے وہ کیا ہے؟ عمل صالح ہے، جس کے بغیر انسان متقی نہیں بن سکتا ہے۔ یہ اس کی ہم بات کریں، عمل صالح۔ لیکن اللہ تعالیٰ ان کو یاد دلاتا ہے کہ تم لوگوں نے ثم تولیتم من بعد ذلک، اس حکم کے آنے کے بعد تم پیٹ دے کر چلے گئے، اور فلولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ لکنتم من الخاسرین، لیکن اللہ کا فضل تھا کہ تمہاری اس غلطی پہ اللہ نے تمہیں معاف کیا، اور اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ تم نقصان اٹھانے والوں میں سے نہیں ہوئے، یعنی ایک موقع اور مل گیا کام کرنے کا۔ جیسے آپ دیکھتے ہیں ہم لوگ کبھی بیمار ہوتے ہیں، کبھی ہاسپٹلائز ہوتے ہیں۔ ہم میں سے وہ لوگ جو ہاسپٹلائز ہو چکے ہیں، بہت سیویئر کسی چیز میں گرفتار ہو چکے ہیں، تو ان کو لگتا ہے کہ اچھا اب ہم گویا کہ موت کے سے نکل کے دوبارہ سے اللہ نے ہم کو زندگی دی ہے، تو ہمارا اپروچ، ہمارا جو ایٹیٹیوڈ، ہماری زندگی میں رویہ، سب چیزیں عام طور پہ بدل جاتی ہیں۔ ضروری نہیں کہ آپ ہر ایک کو پرسنل ایکسپیرینس ہو، لیکن ہمارے آس پاس ایسے لوگ پائے جاتے ہیں جو کبھی کبھی بہت ہی سیریس ایلنس کا شکار ہوتے ہیں، اس کے بعد جب اس سے ٹھیک ہوتے ہیں، ریکوری ہو جاتی ہے، تو وہ خود سے زبان سے بھی کہتے ہیں، ان کی زندگیوں میں فرق بھی آتا ہے کہ یقینی طور پہ اب جو ہمیں زندگی ملی ہے وہ ہمیں بنانے کے لیے ملی ہے۔ تو یہی حال یہاں بھی اللہ نے فضل کیا ان لوگوں پہ کہ انہیں دوبارہ سے عمل کرنے کا موقع دیا، ان پہ کوئی ایسا عذاب نازل نہیں کیا جس کے نتیجے میں وہ لوگ ختم ہو جاتے۔ دیکھیں ایک بڑی اہم چیز ہے، ہم لوگ اپنی زندگی میں اگر آنکھ کھول کے نہیں چلتے ہیں تو اس کے نقصانات بہت ہوتے ہیں۔ آنکھ کھول کے چلنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اگر کسی نے کوئی ایک قول ہے کہ بہت سمجھدار انسان وہ ہے جو دوسرے کی غلطی سے سبق حاصل کرے۔ یہ ہم سب جانتے ہیں، کسی نے کوئی غلطی کی تو اس کی غلطی سے اگر ہم نے سبق نہیں سیکھا تو اس کا مطلب ہے کہ ہم مکمل طریقے سے ناسمجھ ہیں۔ یہاں پہ ایک آیت ہے، اس کا ہم پہلے ترجمہ سنا دیں، اس واقعے سے آپ لوگ کچھ بہت واقف بھی ہوں گے۔ وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ، یقیناً تم لوگ جان گئے ہو ان لوگوں کے بارے میں جن لوگوں نے تم میں سے کچھ لوگ جنہوں نے سبت کا ترجمہ کیا جاتا ہے سیٹرڈے۔ یہ دیکھیے جو ہماری لمیٹڈ انفارمیشن ہے، لمیٹڈ اس سینس میں کہ اب تک جتنا بھی ریسرچ، جتنی بھی چیزیں آ چکی ہیں، اس لحاظ سے یہ سبت کا مطلب ہے یوم السبت، سیٹرڈے۔ جب آپ دن گنتے ہیں عربک میں وہ کیسے ہوتے ہیں؟ یوم الجمعہ، جمعہ جو سب لوگ استعمال کرتے ہیں، یوم السبت، یوم الاثنین، یوم الخمیس، ثلاثاء، یوم الاربعاء، یوم الخمیس، یوم الجمعہ۔ تو ایک لفظ، ایک نام ہے جمعہ، وہ ہم سب لوگ فیملیئر ہیں اس سے، لیکن جمعے کے بعد ایک دن آتا ہے اس کو سیٹرڈے کہتے ہیں۔ تو ریسرچ اسکالرس کا کہنا ہے کہ یہاں مراد یہی ہے کہ سیٹرڈے دن جو تھا سیٹرڈے کا، اس دن کے تعلق سے کچھ ان کو حکم دیا گیا تھا کہ اس حکم میں تم یہ کام نہیں کرنے ہیں، لیکن ان لوگوں نے اس میں غلطی کی، اور اس غلطی کا نتیجہ کیا ہوا کہ اللہ نے ان کو بالکل ہی ان پہ عذاب مسلط کر دیا۔ تو اس کا نتیجہ کیا ہوا کہ وہ قردۃ ہو گئے۔ قردہ کہتے ہیں بندر کو، بندر ہو گئے۔ اب یہاں پہ ایک نتیجہ جو ہم اس سے لے سکتے ہیں وہ یہ بات سمجھ سکتے ہیں کہ ان کے جسم کو تبدیل کر دیا، ان کی صورتوں کو تبدیل کر دیا، ان کا جو پورا باڈی کا اسٹرکچر ہے اس کو چینج کر دیا۔ دوسری چیز جو بندے کی زندگی سے ہم جب اس کی زندگی کو ہم اسٹڈی کرتے ہیں، آبزرو کرتے ہیں تو محسوس کرتے ہیں، آپ دیکھیں گے اس کی زندگی میں اسٹیبلٹی کم نظر آتی ہے اور وہ تھوڑا سا ریسٹلیس زیادہ نظر آتا ہے، یا ہو سکتا ہے وہ اس کا لائف اسٹائل ہو۔ یہ ایک آسپیکٹ ہے، کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ یہ ان لوگوں کو اللہ نے بے چینی کا عذاب ان کو مسلط کیا تھا۔ اب آپ کو یاد ہے کہ لا خوف ولا حزن، یاد آ گیا آپ لوگوں کو؟ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، نہ ان پہ خوف ہوگا نہ ہی وہ بے چین ہوں گے۔ اب جو انسان ریسٹلیس ہوتا ہے، جو اطمینان سے بیٹھ نہیں سکتا ہے، اس کی کئی وجہ ہوتی ہیں، یا تو خوف کی وجہ سے
کہ اس کو کچھ ہونے والا ہے. اب امیجن کیے کوئی سائیکولوجیکل کوئی ڈیفیکٹ کا شکار ہو جائے اور تصور کرنے لگے کہ اگر ہم اس بلڈنگ میں ہیں اس کے اوپر 5 چھتیں اور بھی ہیں, گر جائیں گی, یہاں سے نکل کے باہر چلو, باہر جاتے ہیں تو باہر بھی گلیاں تھوڑی سی تنگ ہیں, اس سے بھی نکل کے باہر چلو, تو اس کو ہم کہتے ہیں نفسیاتی بیماری. آپ لوگوں کو شاید یاد ہو ابھی چند سالوں پہلے کی بات ہے, یہاں ارتھکویک مسلسل کئی دن تک آئے تھے, یاد کسی کو؟ اس زمانے میں محلوں میں لوگ کم ملتے تھے اور انڈیا گیٹ یا جو بڑی کھلی میدان تھے وہاں زیادہ ملتے تھے. اس رات کئی دنوں تک یہ سلسلہ جاری رہا. کیوں؟ اور کوئی اتنا بہت سیویئر نہیں تھا, وہ لمیٹڈ تھا, دہلی میں کوئی اس کا اثر نہیں تھا. خوف کی وجہ سے وہ بے چین تھے, تو اپنے گھر سے گلیوں سے نکل کے سیدھے انڈیا گیٹ پہنچ گئے, راج گھاٹ پہنچ گئے, جہاں بھی ان کو اسپیس ملتا ہے, کھلا ہوا میدان ملتا ہے اپنے محلوں میں, علاقوں میں, جہاں بھی وہاں پہنچ جاتے ہیں. کیوں؟ خوف کی وجہ سے. اب آپ سمجھ گئے, بے چینی. تو یہ ایک مثال شاید دی گئی ہے یہاں پہ کہ جس طرح اس مخلوق میں بے چینی ہوتی ہے, وہ ایک جگہ پہ یکسو ہو کے بیٹھ نہیں پاتا ہے, ویسے ہی ان لوگوں پہ عذاب آیا تھا اور وہ لوگ بھی بے چین ہو گئے تھے. اچھا یہ بتائیے, یہ سب چیزیں کیوں بیان کی جا رہی ہیں؟ نہیں, یہ جو واقعات ہیں کہ ان لوگوں نے ایسا غلط کام کیا, ان پہ ایسا عذاب آ گیا کہ وہ خوف جو مسلط رہا, وہ بے چین رہے. جی, یہ ہمارے لیے ایک سبق ہے, یہ ہمارے لیے ایک لرننگ ہے کہ ہم ان سے سبق حاصل کریں, عبرت حاصل کریں. فَجَعَلْنَاهَا نَكَالًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهَا وَمَا خَلْفَهَا وَمَوْعِظَةً لِلْمُتَّقِينَ. 2 الفاظ ہیں, ان دونوں الفاظ سے آپ سب لوگ بہت اچھی طرح سے واقف ہیں کسی نہ کسی شکل میں. ایک ہے موعظہ, اس کو ہم کہتے ہیں واعظ. جیسے کوئی آپ کو کلاس میٹ یا آپ کا ہم عمر ایک ہی سیم ایج کا کوئی کچھ سمجھانے لگے, تھوڑا زیادہ سمجھانے لگے, تو ہم بلا تکلف کہتے ہیں زیادہ واعظ و نصیحت مت کرو, زیادہ لیکچر مت دو. یہ جملہ سنا ہوا ہے؟ اوکے. تو یہ جو واقعات ہیں کس کے لیے واعظ ہیں؟ ان لوگوں کے لیے جو لوگ متقین ہیں. یعنی جو واقعی میں آپ نے دیکھا ہو کچھ تو بڑے سنسیئر ہوتے ہیں, آپ انہیں کچھ سمجھائیں تو وہ کان لگا کے سنتے ہیں, بہت دھیان سے سنتے ہیں, پوری توجہ کے ساتھ باتوں کو سنتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ ان کے اندر اللہ کا پاس, لحاظ, احترام, رسپیکٹ, خوف, تمام چیزیں موجود ہوتی ہیں جس کے نتیجے میں انسان سلیقے سے بات کو سنتا ہے. ایک چھوٹی سی مثال, یہاں سے آپ کو کسی دور کی جگہ پہ جانا ہو اور کسی ایسے ذریعے سے ٹریول کرنا ہو جس پہ آپ نے پہلی بار سفر نہ کیا ہو, میں بھی بس, میں بھی ٹرین, میں بھی ایروپلین, کوئی بھی چیز, تو اب اس سلسلے میں کہیں بھی کوئی گفتگو ہو رہی ہوتی ہے تو ہم فوراً اس کی طرف متوجہ ہو جاتے ہیں, یا کسی ایسے انسان کے پاس جاتے ہیں گھر میں, باہر, رشتہ داروں میں, جس کے پاس وہ سارے ایکسپیرینسز ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, ہم اس سے کہتے ہیں بھائی دیکھو ایسے سے ہمارا سفر ہے, فلاں دن ہے, فلاں وقت میں, فلاں جگہ جا رہے ہیں, مجھے کیا کرنا چاہیے. آپ لوگ یہاں رہتے ہیں ایسے علاقے میں جہاں پہ ٹھنڈک اور گرمی دونوں بہت ہی زیادہ ہوتے ہیں, ایکسٹریم پہ ہوتے ہیں. دسمبر کا موسم وہ ایک اپنی ایکسٹریم ہے, مئی کا موسم وہ ایک اپنی انتہا ہے. ان دونوں موسموں کا آپ مقابلہ کسی ملک کی دوسری اسٹیٹ سے نہیں کر سکتے ہیں. یہاں بہت ساری ایسی جگہ بھی جہاں پہ ایک ایوریج ٹیمپریچر مینٹین رہتا ہے تھرو آؤٹ ایئر, اس میں کوئی بہت زیادہ فلکچویشن نہیں ہوتا ہے. واقف ہی ہو کہ آپ لوگ ایسی جگہوں سے. اب ایک شخص ہے جو دسمبر میں یہاں سے نکل رہا ہے, وہ کیا کیا لے جائے گا ساتھ میں؟ وہ سوچے گا ٹھنڈک, اور ٹھنڈک کے تعلق سے جتنی چیزیں ہو سکتی ہیں وہ سب اس کے بیگ میں ہوں گی. نتیجہ کیا ہوگا, اس کا جو بیگ ہوگا وہ بہت ہی بڑا ہو جائے گا. لیکن معلوم ہے جیسے وہ اپنے ڈیسٹینیشن پہ پہنچا, وہاں پہ صرف اس کو ایک ایسی باریک سی ہلکی سی کوئی شرٹ یا کرتا چاہیے, اس کے علاوہ کچھ نہیں چاہیے. پھر وہاں پہ شخص آئے گا, یہاں پہ تو بالکل ویسے ہی اپنے لحاظ سے کرا دیا بغیر انفارمیشن لیے ہوئے, تو اس کا نتیجہ کیا ہوگا, پھر اس کو آگے فوراً شاپنگ کرنی پڑے گی اور مہنگے مہنگے اس کو کپڑے خریدنے پڑیں گے. تو یہ سب کیا ہوتا ہے, نصیحت واس, جو سمجھدار لوگ ہوتے ہیں وہ فوراً جا کے نصیحت حاصل کرتے ہیں. تو یہ جو واقعات بیان کی جا رہے ہیں اس کا ایک مقصد یہ ہے کہ ہم عبرت لیں, یعنی جو غلطیاں ہو چکی ہیں دوسروں سے, اس کی جو سزائیں مل چکی ہیں ان سے ہم بچیں, اور آئندہ جو ہمارا جو کورس آف ایکشن ہو سکتا ہے اس میں ہم اپنے آپ کو صحیح راستے میں رکھیں, نصیحت حاصل کریں. یہ مقصد ہے بنیادی طور پہ. تو
تو اگر آپ سے پوچھا جائے کہ قرآن مجید میں جو قصے واقعات اسٹوریز یہ سب جو پرانی تاریخ بیان کی گئی ہے اس کا مقصد کیا ہے، پرپس کیا ہے ان سب چیزوں کا، تو ہم اس کو مختصر یہ کہہ سکتے ہیں تاکہ ہمارے لیے اس میں سبق ہم کو مل جائے، نصیحت مل جائے. اور اس کو ہم لوگ عام طور پہ کہتے ہیں کہ نصیحت مل جائے اور سبق مل جائے، یہی کہتے ہیں، سبھی لوگ یہی سمجھتے ہوں گے. ٹرانسلیشن کی ضرورت تو نہیں ہے. اب یہاں سے واقعہ اس سورت کا نام کیا جس کو ہم پڑھ رہے ہیں، سورہ بقرہ. اور البقرہ کی میننگ کیا ہے؟ دا کاؤ، یہ اس کی میننگ ہے. آپ لوگوں نے شروع میں بھی یہ بات کہی تھی یا یہ ڈسکس ہوا تھا کہ یہ قرآن تو بہت اللہ کی عظیم کتاب ہے، اس میں گائے کے نام سے سورت ہے، یہ کیسی بات ہے؟ دیکھیے مسئلہ کیا ہے، یہ قرآن مجید ہم لوگوں کے لیے اس میں کچھ ڈوز اینڈ کچھ ڈونٹس ہیں، کچھ کام کرنے ہیں اور کچھ کام نہیں کرنے، یہ دو کیٹیگری ہیں. اور کچھ چیزیں وہ ہیں جو ریفرنسز دیے گئے ہیں کہ دیکھو یہ ریفرنس ہے، اس کو تم دیکھ لو، اگر اس طرح کا کوئی عمل کرتے ہو تو پریشانی میں پڑو گے، اس طرح کا عمل نہیں کرتے ہو تو پریشانی میں نہیں پڑو گے. وہ کیا چیزیں ہیں؟ وہ عبرت اور نصیحت کے واقعات ہیں. اب یہ پورا سلسلہ یہاں پہ شروع ہوتا ہے. آپ چاہیں تو اس سے آیت نمبر 67 سے شروعات ہے. یہاں پہ سلسلہ شروع ہوتا ہے البقرہ کا. البقرہ اس میں لکھا ہوا ہے اور کہیں بھی اس میں اس پورے قصے میں کوئی آیت نہیں ملتی ہے جس میں کہا جائے کہ البقرہ کو ذبح کرنا ہے. لوگ اس سے بہت ساری چیزیں انفر کر لیتے ہیں، نکال لیتے ہیں. تو وجہ اس کی بنیادی یہ ہے کہ قرآن ایسے ہم بل کرتے ہیں، اس کو ہم بہت رسپیکٹ دیتے ہیں، لیکن رسپیکٹ اتنی زیادہ دیتے ہیں کہ اٹھا کے ہم اوپر رکھ دیتے ہیں. اور صرف اس ایک لفظ کی وجہ سے ہم لوگ تو خیر نہیں لیکن بہت سارے لوگ، اس کلاس میں شاید کوئی بھی ایسا نہیں ہوگا جو کنفیوز ہوتا ہو اس چیز کو لے کے، لیکن بہت بڑی تعداد ایسے لوگوں کی ہے جو اس لفظ کی وجہ سے کچھ میننگ نکال لیتے ہیں. یہ ہمارا امیجنیشن ہوتا ہے. جیسے کبھی رات کے اندھیرے میں ایسا محسوس ہوتا ہے کہ کوئی انسان آ گیا اور وہ ضرورت سے زیادہ لمبا ہے، بعد میں دیکھا کہ وہ کوئی چیز میں چھڑی رکھی ہوئی تھی. ایسے ہی کبھی کبھی اگر امیجنیشن میں اندھیرا اچانک سے ہو گیا، لگتا ہے کہ کوئی بہت بڑا سا سانپ چلتا چلا جا رہا ہے، اور وہ چلتا بھی ہے، حرکت بھی کرتا ہے، موومنٹ بھی پوری ہوتی ہے، وہ یہاں سے وہاں تک چلا بھی جاتا ہے، واپس بھی آ جاتا ہے. جب لائٹ آتی ہے تو معلوم ہوتا ہے وہاں پہ سائیکل کا کوئی ٹیوب یا ٹائر وہاں پہ پڑا ہوا ہے. یہ کوئی اسٹوری نہیں ہے کہ کوئی فکشن ٹائپ کی چیز ہو، بلکہ یہ فیکٹس ہیں کہ ہمارا جو امیجنیشن ہے وہ ہمیں کبھی مختلف جگہوں پہ لے جاتا ہے. آپ لوگوں نے شاید یہ بھی سنا ہوگا کبھی کسی کو ڈرانا نہیں چاہیے، اس کی وجہ سے اس کے دل میں خوف پیدا ہو جاتا ہے. خاص طور پہ چھوٹے بچے جو ہوتے ہیں ان کو کسی طرح سے ڈرانا نہیں چاہیے تاکہ ان کا جو نفسیاتی عمل ہے وہ بہت ہی صحیح ڈائریکشن میں چلتا ہے. اب یہاں بھی لفظ البقرہ بھی ہے. البقرہ کے تعلق سے ہم لوگ جتنی بھی آیتیں ہیں پہلے ان کا ٹرانسلیشن پڑھ لیتے ہیں، پھر اس کے بعد میں اس کو ہم ڈسکس کرتے ہیں. البقرہ کی آیات شروع ہوتی ہیں آیت نمبر 67 سے. آپ لوگ قرآن لے لیں، ہم چاہتے ہیں اس کو ایک مرتبہ آپ پڑھ لیں پھر ہم اس کو ڈسکس کرتے ہیں. ان آیات میں آیت نمبر 67 سے لے کر آیت نمبر 73 تک ایک مکمل ایک واقعہ بیان کیا گیا ہے، اور اس واقعے کا جو پورا دائرہ ہے وہ کہاں پہ ہے؟ البقرہ پہ ہے. کہ ایک البقرہ کا قصہ ہے، گائے کا قصہ ہے، کسی کا قتل ہو جاتا ہے، پھر بنی اسرائیل کے چند لوگوں کو حکم دیا جاتا ہے کہ اس ایک گائے لو، اس کو ذبح کر دو. لیکن وہ جو لوگ ہوتے ہیں وہ پہلے بہت سارے سوالات کرتے ہیں، کیسی ہو کیسی ہو کیسی ہو، اس کا رنگ کیسا ہو، کیسی کیا کیا خوبیاں ہوں، کیا کیا اس کی شکل ہو، صورت ہو. یہ بہرحال دیکھیے ایک مسئلہ یہ بھی ہوتا ہے جب انسان کسی کام کو کرنا نہیں چاہتا ہے تو ٹال مٹول کرتا ہے.
اور ٹال مٹول کرنے کے بہت سارے طریقے ہوتے ہیں، اس میں ایک یہ بھی ہے سوال پہ سوال کرنا اور بلا وجہ پہ سوال کرنا۔ اب مثال اس کی چھوٹی سی ہے، کوئی شخص آپ کے یہاں آتا ہے، آپ اس سے پوچھتے ہیں، پہلی بات تو یہ پوچھنے ہی نہیں چاہیے کوئی مہمان آتا ہے کہ آپ پانی پیئیں گے کہ نہیں پیئیں گے، کوئی چل کے آ رہا ہے، آبویسلی تھکا ہو سکتا ہے، پیاس لگ سکتی ہے، سوائے اس کی کوئی رمضان کا مہینہ ہو تو الگ بات ہے، لیکن عام حالات میں انسان کو پانی دینا چاہیے۔ اب اس پہ آپ اس سے پہلے سوال کریں، آپ ٹھنڈا پانی پیئیں گے گرم پانی پیئیں گے، آپ فریج کا ٹھنڈا پیئیں گے مشین کا پیئیں گے، یا پھر آپ کس چیز کا ٹھنڈا پانی پیئیں گے، یعنی ایسے سوالات پہ سوالات کرتے چلے جائیں، نتیجہ کیا ہوگا، وہ انسان ناراض ہو کے وہاں سے اٹھ کے چلا جائے گا اور پھر دوبارہ نہ آنے کا پورا ارادہ کر لے گا۔ اور ایسے ہی آپ کسی سے پوچھیں اور پھر ویسے ہی اس کا بھی ری ایکشن اس طریقے سے ہو، جہاں بھی ایسی باتیں ہوتی ہیں وہاں ہم ایک چیز سمجھ جاتے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان کام کرنے کے لیے آمادہ نہیں ہے، کام کو ٹالنے کی کوشش کر رہا ہے۔ لیکن اس میں سب سے پہلا جو ان کو حکم دیا گیا تھا وہ یہ تھا، اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کے ذریعے سے، یعنی حضرت موسیٰ نے اپنی قوم کو بتایا کہ اللہ تمہیں حکم دیتا ہے ان تذبحوا بقرہ، یہ بہت اسٹریٹ فارورڈ حکم ہے، اس کے اندر کوئی کمپلیکیشن ہے ہی نہیں۔ ایک بقرہ ہے، بقرہ کیسی بھی ہو سکتی ہے، اس کو لو اور اس کو ذبح کر دو، کوئی ہے اس میں مسئلہ؟ لیکن نہیں، مجھے کرنا نہیں، اس لیے میرے پاس سوالات بہت سے ہیں، اس کا کلر کیسا ہونا چاہیے اور کچھ فردر اس کی کوالٹیز کیا ہونی چاہیے۔ اب یہاں پہ جو ان کے سوالات تھے وہ کیا تھے؟ ان لوگوں نے کہا وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تَذْبَحُوا بَقَرَةً قَالُوا أَتَتَّخِذُنَا هُزُوًا، پہلی چیز مذاق کر رہے ہیں مجھ سے، یہ اس پہلا سوال تھا۔ پھر اس کے بعد میں حضرت موسیٰ کہتے ہیں اعوذ باللہ ان اکون من الجاہلین، اللہ کی پناہ میں جاہلوں میں سے نہیں ہوں۔ جاہل کا مطلب کیا سمجھتے ہیں؟ جس کے پاس بی اے، ایم اے، بی ایس سی یا ڈگری نہ ہو وہ جاہل ہے۔ جاہل کا مطلب خاص طور پہ ایک جنرل میننگ آپ سمجھ سکتے ہیں، صرف سمجھنے کے لیے، ہر وہ انسان جو جان بوجھ کے غلطیاں کرتا ہو اور جان بوجھ کے وہ غلط راستے پہ ڈٹا ہوا ہو، جس کو ہم دوسرے عام الفاظ میں صرف ایکسپلینیشن کے لیے اس کو کہہ سکتے ہیں ضدی انسان، یعنی اس کے اندر بات ماننے کا مزاج نہیں ہے۔ قال ادع لنا ربك يبين لنا ما هي، انہوں نے کہا کہ تم اپنے رب سے دعا کرو، بتا دے ہم کو، وضاحت کر دے، بیان کر دے۔ بین یبین، تبیین کا مطلب ہوتا ہے ٹو ایکسپلین، کہ یہ کیسی ہو۔ قال انه يقول، موسیٰ نے کہا اللہ کہتا ہے انها بقرۃ لا فارض ولا بکر، ایوریج ایج کی ہو، عوان بین ذلک ففعلوا ما تؤمرون۔ اب یہاں پہ ایج بتا دیں گے کہ ایوریج ایج کی ہو، ایج اسپیسیفکیشن۔ قال ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها، اب پوچھتے ہیں رنگ کیسا ہو، پہلے ایج ہو گئی اب رنگ کی بات آئی۔ قال انه يقول انها بقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظرین، وہ تیز لال رنگ کی ہو، دیکھنے میں اچھی لگتی ہو۔ اب دیکھیے بلا وجہ اپنے لیے مصیبتیں مول لینا ہے۔ قال ادع لنا ربك يبين لنا ما هي، پھر سے کہتے ہیں کہ اپنے رب سے پوچھو کہ یہ کیسی ہو۔ ان البقرة تشابه علينا، ایوریج ایج کی جو بہت ساری گائیں ہیں اور لال بھی ہیں، بہت سی سفید جیسی ہیں، کیا سب کو اٹھا کے ذبح کر دیں؟ بات کی گئی تھی یہاں پہ بقرتن کا لفظ ہے، بقرہ کو تمہیں وہاں پہ ذبح کرنا ہے، لیکن اس کے باوجود یہ بقرتن کو ہم نے ایسے کیوں کہا کہ بقرتن کہا گیا تھا؟ جب الف لام نہیں ہوتا ہے تو یہاں پہ دا کی میننگ نہیں ہے، یہاں پہ میننگ آتی ہے اے این، تو بتائیے آپ کو ڈیپینڈ کرتا ہے اس کہاں پہ استعمال ہو رہا ہے، اور اینی کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ وہ اینی ون، کتنی فریڈم تھی، ان تذبحوا اینی بقرہ۔ اب انہوں نے کیا کیا؟ پہلے عمر کی ایج کے قید لگوا دی، پھر اس کے بعد میں کلر کی قید لگوا دی، اور ابھی فردر دیکھیے۔ قال انه يقول انها بقرة لا ذلول تثير الارض ولا تسقي الحرث، یعنی کھیت کو جوتنے والی۔ آپ کو معلوم فارمنگ میں بہت ساری جگہوں پہ ایون آج کی ڈیٹ میں بھی کہیں گائے استعمال ہوتی ہے اور کہیں بیل استعمال ہوتا ہے، اور کہیں اس کے علاوہ جو دوسرے جانور ہوتے ہیں ان کا استعمال کیا جاتا ہے۔ اس میں کوئی داغ دھبا نہ ہو، بالکل صاف ستھری ہو۔ قالوا الان جئت بالحق، اب انہوں نے کہا کہ ہاں اب آپ نے بتایا صحیح کہ پہلی چیز اس کی عمر کیسی ہو، اور دوسرا اس کا رنگ کیسا ہو،
اور تیسرا اس کا کام، کہ کہیں وہ کام نہ اس نے کیا ہو بالکل صحیح سالم ہو. اتنی شرطیں یہاں پہ بات کی گئی تھی ٹیک اینی ون، اور یہاں پہ اتنی ساری شرطیں ہو گئی. تو آدمی جب ٹال مٹول کرتا ہے، اور اس سے پہلے انہوں نے کہا تھا کہ مذاق، کہ کیا آپ ہمارا مذاق اڑا رہے ہیں. تو پہلے ٹال مٹول ایسے کیا، پھر ان سوالات کے ذریعے سے کیا، جس کے جوابات یہاں پہ اس طریقے سے آ گئے. قال انه يقول قالوا الان جئت بالحق. حق کا مطلب سب لوگ سمجھتے ہی ہیں، حق کہتے ہیں صحیح بات کو، رائٹ پرفیکٹ چیز کو. فذبحوها وما كادوا يفعلون. وما كادوا يفعلون یہ ترغیب کا خاص فریز ہے جس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کرنے والے نہیں تھے، وہ بڑی مشکل سے کیا اس کام کو. وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا وَاللَّهُ مُخْرِجٌ مَا كُنتُمْ تَكْتُمُونَ فَقُلْنَا اضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا. اب یہ ایک واقعے کی طرف ذکر ہے کہ ایک شخص کا قتل ہو گیا تھا، اس کے سلسلے میں لوگ کنفیوز تھے کہ قاتل کون ہے. تو اس میں پورا واقعہ اس طریقے سے ہے کہ اس گوشت کو اسے ٹچ کیا گیا. کچھ ہو سکتا ہے کیمیکل ری ایکشن ہوا ہو، کیمیکل ری ایکشن بتانے کی ضرورت تو نہیں ہے آپ لوگوں کو. کذالک یحیی اللہ الموت، اس طریقے سے اللہ مردہ چیزوں کو زندہ کرتا ہے. اب دیکھیے ہم لوگوں نے اس سے پہلے یہ پڑھا ہے کہ ابھی جس زندگی میں ہم ہیں اس کو ہم کہتے ہیں حیات، رائٹ. اور اس سے پہلے ہم کہاں تھے؟ موت میں تھے. پھر کچھ کیمیکل ری ایکشن ہوتے ہیں تو اس کے نتیجے میں ہم لوگ حیات میں آتے ہیں. پھر اس کے بعد میں کچھ ہوتا ہی کچھ حالتیں ہوتی ہیں ہماری جس کی وجہ سے ہمارا جسم ختم ہو جاتا ہے، پھر سے ہم موت کا شکار ہو جاتے ہیں، اور اس کے بعد میں پھر سے حیات آتی ہے. اور اس سے پہلے ایک اور بھی آپ کو مثال دی تھی، کسی بھی کھانے کی چیز کو آپ رکھ دیں، پہلے اس کی کیفیت کیا ہوتی ہے، پھر آہستہ آہستہ اس میں کچھ چیزیں ایسی آتی ہیں جو اس کو خود ختم کر دیتی ہیں کھا کے. پھر اس کے بعد میں ایک وقت آتا ہے وہ چیزیں خود بھی ختم ہو جاتی ہیں. پھر اس کے بعد میں ایک سٹیج آتا ہے وہ چیزیں مکمل سوکھ جاتی ہیں. ایکسپلینیشن کی ضرورت تو نہیں ہے، یہ 4 سٹیجز ہیں، ان سے بھی ہم واقف ہیں. ہمیں قرآن کہتا ہے کہ ہم لوگ اس سٹیج میں ہیں ابھی، جس میں ہم اور آپ سے بات کر رہے ہیں وہ یہ سٹیج ہے. اس سٹیج کے بعد جو سٹیج آئے گا وہ، اور جس سٹیج میں ہے اس سے پہلے جو تھا، دونوں کو ایک ہی لفظ استعمال کیا، وہ کیا ہے؟ موت ہے. تو یعنی ایک حالت سے دوسری حالت میں شفٹ ہونے کا کام ہے، ختم نہیں ہوتا ہے. بالکل اسی طریقے سے یہاں بھی ہے کہ کوئی کسی کا قتل ہو گیا تھا، اس پہ کی گائے کو ذبح کرو، اس کے گوشت کے ٹکڑے کو لو، اس کے جسم میں لگاؤ، یہ تمام باتیں. اس میں کیمیکل ری ایکشن کا پورا جو بھی نظام اللہ نے بنایا ہے اس کے مطابق کچھ ہوا ہوگا. کذالک یحیی اللہ الموت، اللہ تعالیٰ اسی طریقے سے جو لوگ مر جائیں گے انہیں زندہ کرے گا، جو لوگ مر جائیں گے انہیں زندہ کرے گا. وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ، اور وہ تمہیں اپنی آیتیں، اپنی نشانیاں دکھاتا ہے تاکہ تم سمجھ جاؤ. تجربہ کیا کسی نے کسی چیز کو خراب کر کے؟ آپ خود نہیں کوئی بھی چیز باہر جا کے رکھتے ہیں، اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ سٹیجز ہوتے ہیں آہستہ آہستہ. اچانک سے کوئی بھی سٹیج اس میں نہیں آتا ہے، ری ایکشنز ہوتے ہیں. بالکل ایسے ہی اللہ کہتا ہے کہ یہ جتنی مثالیں اللہ نے پیش کی ہیں، آیات ہمارے سامنے پیش کی ہیں، ان تمام آیات کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ ہم چیزوں کو سلیقے سے سمجھ سکیں، اور ایک خاص چیز ہے جس کا ہم استعمال کر سکیں، وہ کیا ہے؟ ایک آیت ہے آگے آئے گی، آپ سن بھی چکے ہیں اس سے پہلے، جو واقعتاً صحیح طرح کے مومن ہیں، اچھے اسٹینڈرڈ ایمان والے جو لوگ ہیں، ان کی صفات میں سے، ان کی کیریکٹرسٹک میں سے ایک یہ بھی ہے کہ وہ اللہ کی آیات کو آنکھیں بند کر کے ایکسپٹ نہیں کرتے ہیں. صوم کا حکم ہے روزے کا، تو اس کو بھی سمجھ کے ایکسپٹ کرتے ہیں، کیونکہ جب ہم بغیر سمجھے چیزوں کو قبول کرتے ہیں، یعنی عقل کا استعمال نہیں کرتے ہیں، تو پھر ہم چیزوں کو ماحول کے مطابق ان کو فالو کرتے ہیں، اور ماحول سے جیسے ہی ہم نکلتے ہیں ہمارے لباس کے طریقے سے وہ چیزیں بھی ہم سے چھوٹ جاتی ہیں. یہ آپ کو الفاظ کئی جگہ ملیں گے، یہ تعقلون کئی جگہ ملے گا، یہ عاقلون کئی جگہ ملے گا آپ کو. کذالک کا مطلب ہے اسی طرح، لائک دس، اسی طرح. یحیی کا مطلب ہے وہ زندہ کرتا ہے یا وہ لائف دیتا ہے. سیکنڈ وہ زندہ کرتا ہے. زندہ اور موت تو سمجھ گئے آپ لوگ. اسے آپ خاص طور پہ لکھ لیں
ताकि तुम, जो कि कई जगह पे आएगा, ताकि तुम। और ये असल में दो अल्फाज से मिलकर बना है। पहला है लाअल्ला और दूसरा उसके बाद में है कुम। कुम से तो आप लोग पहले से वाकिफ हैं, यू की मीनिंग है। लाअल्ला का मतलब है ताकि। इसकी एक मीनिंग शायद भी आती है, लेकिन कॉन्टेक्स्ट की बुनियाद पे हम इसको तर्जुमा कर रहे हैं ताकि, सो दैट। ताकिलून का मतलब है तुम लोग समझ जाओ, तुम लोग अक्ल का इस्तेमाल करो और समझ जाओ। ताकि, सो दैट तुम, यू, सो दैट यू, ताकि तुम। कहां से आवाज आई? क्या लफ्ज है इसकी मीनिंग कुछ नहीं। ताकिलून, ताकिलून इज ताकि तुम अक्ल का इस्तेमाल करो, तुम समझ जाओ। देखिए समझ के लिए अरबी में एक लफ्ज है जिसको उर्दू वाले भी इस्तेमाल करते हैं, वो है फहम। सुना है किसी ने? फहम ही नहीं उनको। किसी से नाम भी पड़ता है फहीम, समझ, समझदार। ये भी फहम है, समझ, लेकिन इसका मतलब है अक्ल का इस्तेमाल करने। जो अल्लाह ने हमको एक टूल दिया है, उस टूल का हम इस्तेमाल करें। बच्चों आगे चलें। अब ये इससे लिखने की जरूरत नहीं, लेकिन समझ लिए युरीकुम आयातिही। आयात की मीनिंग मालूम है आप लोगों को? युरीकुम, ही शोज यू, वो दिखाता है तुमको। ये दो अलग अलग चीजें हैं इसके अंदर। युरी अलग है और आयात ही का मतलब क्या है? अपनी आयात, अपनी निशानियां। अल्लाह की किसी एक निशानी का नाम बता सकते हैं आप लोग? हवा। पानी में क्या खास बात है? पानी अगर ना भी हो तो कोई मसला है उससे? जिंदगी खत्म हो जाएगी। सूरज, देखिए सूरज तो बहुत गर्मी उससे महसूस होती है उसकी वजह से, लेकिन हमारी जिंदगी उस पर डिपेंड करती है। वो अगर नहीं होगा तो हमें कुछ भी नहीं मिल सकता है, खाना पीना तमाम चीजें। निशानियां अल्लाह ताला अपनी रोजाना हमको दिखाता है। अच्छा ये बताइए, सूरज इतनी अजीम शान चीज है, लेकिन है तो क्रिएशन, अल्लाह की क्रिएशन है। ये भी बहुत अहम चीज जहन में रखनी चाहिए। कोई कुछ भी हो जाए लेकिन क्रिएटर के बराबर नहीं हो सकता है। चलिए वापस आते हैं आयत पे। आयत नंबर 72 के बाद देखें, फ़कुल नज़रिबूहु बिबाज़िहा कज़ालिका युह्यिल्लाहुल मौता। इसी तरीके से अल्लाह मुर्दों को, मुर्दों का मतलब उस एक हालत से दूसरी हालत में चले गए हैं। मौत का मतलब तो समझ ही गए होंगे हम सब लोग कि एक हालत से दूसरी हालत में, एक कंडीशन से दूसरी कंडीशन में शिफ्ट होना, ये मौत है। तो इसी तरीके से जो लोग मर जाएंगे, ये हम सब लोग, अल्लाह ताला ऐसे ही मुर्दों को जिंदा करेगा। अल्लाह अपनी आयतें तुमको दिखाता है। और देखिए अरबिक में वर्ब की दो शक्लें होती हैं, एक कहलाता है माजी और दूसरा कहलाता है मुजारे। मुजारे जहां भी आता है इसको हम दो मीनिंग एक साथ हमको मिल जाती हैं, अनलेस अदरवाइज वहां पे कोई रीजन हो मीनिंग को फिक्स करने का। एक मीनिंग मिल जाती है हमको प्रेजेंट की और दूसरी मिल जाती है हमको फ्यूचर की। तो इस तरीके से अगर इस आयत को हम देखते हैं, वयुरीकुम आयातिही, वो तुमको अपनी आयत दिखाता है या दिखाएगा, लअल्लकुम ताक़िलून, ताकि तुम लोग अक्ल का इस्तेमाल करो। अगर हम फिर भी अक्ल का इस्तेमाल ना करें तो क्या होगा? जिंदगी हमारी परेशानियों हो जाएगी। इवन ये जो जिंदगी हम जी रहे हैं ये भी बहुत ही परेशानियों से भर जाएगी अगर चीजों पे हम गौर न करें, चीजों के बारे में सोचे नहीं। आप देखिए इंसान ने चीजों के बारे में गौर करना शुरू किया तो उसको एक रोशनी मिल गई। आयात को पे गौर किया, अल्लाह की कायनात में मौजूद चीजों पे गौर किया, उसको आयात को देखकर अपने इस्तेमाल के लिए अपनी इस जिंदगी में बहुत सारी चीजें बनाने का सलीका आ गया। ये कलम कितनी आसान सी चीज है। आप में से किसी ने पेंसिल तो सभी जानते हैं, इस्तेमाल भी किया होगा। एक पेंसिल वो है जो आजकल आती है बड़ी स्मार्ट सी, एक वो आती है जो आप शार्पनेस से उसको बनाते हैं। लेकिन आप देखते हैं दोनों का बहुत फर्क है। एक उससे पहले आती थी जिसमें आप एक कैसे लोग डुबो कैसे लिखते हैं। अब आप सोचिए अगर वही सिलसिला होता तो हमारी जेब में पक्ष पेन हो सकता था ऐसे, उसके लिए अलग से कैरी करने के लिए हमें कुछ इंतजाम करना पड़ता।
یہ سب چیزیں ہیں جو اللہ نے انسان کو جب سمجھ دی، انسان نے اس پہ غور کیا تو کچھ چیزوں کو اپنی زندگی کے لیے سب، لیکن جو اصل چیز ہے جو ہمیں سمجھنی چاہیے وہ یہ ہے کہ یہ تمام چیزیں اللہ کا کریشن ہیں، اور اٹ مینس دیر از سم ون ہو از ایکچوئل کریٹر آف آل دیز تھنگس. یہ بہت اہم لیسن ہے جو ہمیں ان چیزوں سے ملتا ہے. اب اس کے بعد میں بات کی جا رہی ہے جب انسان کے سامنے صحیح باتیں مستقل پیش کی جائیں پھر بھی وہ چیزوں کو ایکسیپٹ نہ کرے تو اس کی مثال کیسی ہوتی ہے. ہم لوگ ایک جملہ استعمال کرتے ہیں اپنی عام زبان میں، چکنا بھرا، رائٹ؟ کہ آپ اسے پانی ڈالتے چلے جائیں اور پانی اس پہ سے بہتا ہوا چلا جائے گا، بالکل بھی اس میں ٹھہرے گا نہیں. لیکن آپ اس کے مقابلے میں مٹی رکھ دیں، مٹی کسی بھی شکل میں ہو، کسی بھی انداز میں ہو، آپ اس مٹی پہ پانی ڈالتے جائیں وہ اس کو ابزارو کر کے چلی جائے گی. یہ کوئی سمجھانے کی چیز تو نہیں ہے، سب لوگ سمجھتے ہیں اس بات کو. ترجمہ صرف دیکھ لیں، ثم قست قلوبکم، پھر تمہارے دل سخت ہو گئے، من بعد ذالک، اس کے بعد، فہی کالحجارۃ او اشد قسوۃ، یہ پتھر کی طرح ہو گئے یا پتھر سے زیادہ بھی سخت ہو گئے. یہ ایک مثال دی جا رہی ہے. جب کسی پہ غصے کا اظہار بڑے پاس و لحاظ کے ساتھ کرتے ہیں تو اس کا ایک خاص انداز ہوتا ہے کہ یہ تو بالکل پتھر سے بھی زیادہ سخت ہے کہ ایک بچہ روتا ہوا چلا جا رہا ہے اور آپ اس کو توجہ نہیں دے رہے ہیں. وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَّقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ. پتھروں کی بہت سارے قسمیں ہم سب لوگ جانتے ہیں. بعض ایسے ہیں جس میں سے پانی کے چشمے نکلتے ہیں، بعض ایسے ہیں جس میں سے نہیں نکلتے ہیں، اور بعض پتھر ایسے بھی ہیں جو اللہ کے خوف سے گر پڑتے ہیں. اس میں ایک یہ بھی اشارہ ہو سکتا ہے کہ بعض دل ہیں جو بنیادی طور پر پتھر بن گئے تھے، یعنی بات قبول تھے. چلیے ایک مثال پہلے دیتے ہیں. ہم دیکھتے ہیں ہم جب کھانے کھاتے ہیں تو اس میں سے کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو مرچ اور ڈالتے ہیں، ڈیمانڈ کرتے ہیں. مرچ کھانے میں موجود ہوتی ہے، الگ سے بھی ہری مرچیں استعمال کرتے ہیں اور تھوڑا سا مسالہ بھی اس میں ڈال دیتے ہیں. کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں ذرا سی بھی مرچ اس میں ہو جائے تو بس وہاں ان کا بیٹھنا مشکل ہو جاتا ہے. کھانے پہ کھانے سے ان کو خوف آتا ہے، اس کھانے میں کہیں مرچ نہ ہو، ہم بیمار ہو جائیں گے. ہوتا ہے ایسا لوگوں کے ساتھ میں. ایسا اس لیے ہوتا ہے کیونکہ انسان جس انداز میں اپنے آپ کو ڈھالتا ہے ویسے ہی ڈھلتا چلا جاتا ہے. کچھ لوگ ہیں، آپ دیکھا ہوگا بلا تکلف سڑکوں پہ ننگے پیر چلتے ہیں، کچھ مجبوری میں چلتے ہیں اور کچھ اپنے مذہبی عقائد اور وجوہات سے چلتے ہیں. لیکن وجہ کچھ بھی ہو، اگر ہم نے چلنے کی عادت ڈال لی ہے تو ہم آسانی سے چل سکتے ہیں. لیکن ہم اس کلاس میں جتنے بھی لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، ہم میں سے کوئی بھی یہاں سے باہر مسجد تک نہیں جا سکتا ہے، پیدل نہیں چل سکتے ہیں. بہت مجبوری ہوگی تو 10 منٹ کا راستہ 1 گھنٹے میں طے ہوگا. آہستہ آہستہ پھوک کے قدم رکھیں گے، کہیں کچھ آ نہ جائے، کوئی چیز نہ آ جائے، تکلیف نہ ہو جائے ہمارے پیر میں. لیکن جو انسان جس طریقے سے اپنے آپ کو جیسا عادی بنا لیتا ہے، اس انسان کے ساتھ ویسے ہی ہوتا ہے. تو یہاں شاید مثال اس طرح بھی دی جا رہی ہے کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جن کے دل پتھر ہو گئے، لیکن بعد میں ان کے اوپر باتوں کا اثر ہوا، اصلاح کا اثر ہوا اور انہوں نے صحیح بات کو قبول کر لیا. یہ مثالیں دی جا رہی ہیں. وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ. بچوں یہ چیز بڑی اہم ہے جو ہم صرف آپ کے لیے نہیں بلکہ میرے لیے، آپ کے لیے، ہم سب کے لیے بڑی اہم چیز ہے جسے ہمیں اپنے سامنے رکھنا چاہیے. بس ان الفاظ کو مکمل کر دیں اور یہیں پہ رک جائیں گے، لیکن ان الفاظ کو آپ لکھ لیں. واو کی میننگ تو سب کو معلوم ہے، اور ماں کی میننگ کیا ہے؟ ماں کے 2 معنی آپ نے لکھے ہیں، ایک ہے جو اور دوسری ہے نہیں. تو یہاں پہ ہم مراد لیتے ہیں نہیں، نو کے معنی میں. غافل کا مطلب کیا ہے؟ غافل تو ہم سب استعمال بھی کرتے ہیں. کیا بھائی ہم نے بات کہی تھی آپ غفلت میں تھے، غافل تھے یعنی سو گئے تھے. سونے کی میننگ نہیں ہے، یعنی اس بات کو سمجھ نہیں پائے تھے، نہ سمجھ. غافل. تعملون تعملون کا جو روٹ ہے وہ کیا ہے؟ عین میم لام. یہ 3 حروف ہیں جن سے ہم لوگ ناواقف نہیں ہیں. We know these 3 letters very well. عمل، ہم لوگ کہتے بھی عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی. تو یہاں پہ ہے تعملون کا مطلب ہے جو کچھ تم کرتے ہو اللہ تعالیٰ اس سے غافل نہیں ہے، یعنی ان اویئر نہیں ہے. He is aware of everything and every action we perform. تو یہ بڑی اہم چیز ہے جو ہمیں ذہن میں رکھنی چاہیے.
کہ اللہ تعالیٰ ہمارے ہر کام سے واقف ہے، ہر کام کو جانتا ہے، لیکن اس نے ایک نظام بنا رکھا ہے اور اس نظام کے تحت اس نے ٹائم فکس کر رکھا ہے ہر چیز کا کہ اس کے مطابق چیزیں چلتی رہتی ہیں. جیسے ابھی ہم کوئی غلطی کرتے ہیں تو اس میں ہمارے لیے اصلاح کا موقع ملتا ہے. ہم نے کوئی غلط چیز کھا لی، چیز وہ حلال تھی لیکن طیب نہیں تھی، تو اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ ہم بیمار ہو جاتے ہیں، پھر ہم صحت مند ہوتے ہیں. صحت ملتی ہے تو یہ گویا ہمیں ایک اپرچونٹی ملتی ہے دوبارہ سے کہ ہم صحیح راستے پہ لگ جائیں. اللہ تعالیٰ ایسے بہت ساری اپرچونٹیز ہم کو دیتا رہتا ہے حتیٰ کہ موت آ جاتی ہے. تو یہ بچوں یہ بات ہم سب کو، مجھے، آپ کو، ہم تمام لوگوں کو ذہن میں رکھنی چاہیے کہ ہم لوگ اللہ کی معلومات سے کہیں باہر نہیں ہیں. اینڈ ہی نوز ایوری تھنگ. اس لیے ہمیں بہت ہی کیئرفل رہنا چاہیے کیونکہ وہی ہمارا خالق ہے، وہی ہمارا رب ہے اور وہی مالک یوم الدین ہے. کہیں پہ ہم رک جاتے